بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم بسم اللہ لکھیں گے۔ بسم اللہ کے بعد ہمیں جو ہے وہ حروف تہجی کی پریکٹس کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں حروف تہجی کی پریکٹس کرنی ہے، پھر ہم خوش خط لکھ سکتے ہیں۔ اگر حروف تہجی صحیح لکھ لیں گے تو ہمیں جو ہے وہ ہر صورت میں خوش خطی پہ عبور حاصل ہوگا۔ اگر ہم حروف تہجی کی خوش خط جو ہے وہ پریکٹس نہیں اچھے طریقے سے کرتے تو کبھی بھی کوئی بھی اسٹوڈنٹ یا کوئی بھی لکھنے والا جو ہے وہ اچھا نہیں لکھ سکتا۔ حروف تہجی کی پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے سب سے پہلے ہم حروف تہجی کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ میں لکھ رہا ہوں۔ بسم اللہ سب سے پہلے اللہ کے نام سے شروع، جو بہت رحمان اور رحیم ہے۔ تو غور سے دیکھیں کس طرح سے لکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ حروف تہجی ہم لکھیں گے۔ حروف تہجی الف دونوں کی شکل ایک جیسی ہے، صرف اوپر جو مد ہے اس کا فرق ہے۔ بے بالکل لائن کے اوپر اور بڑے دھیان سے، اور جیم جو ہے دیکھیں اوپر لائن کے ساتھ سے شروع کیا ہے، لائن سے تھوڑا سا نیچے آ رہا ہے۔ جہاں سے جیم شروع کیا ہے اسی جگہ سے ہم جو ہے آگے سین اور صاد اور عین کو لکھیں گے۔ دال بالکل لائن کے اوپر پڑی ہوئی ہے، رے بھی لائن کے اوپر ہے، یہ دیکھیں سین، اور آگے ہے صاد، وہ بھی اسی سائز میں اور نیچے سے بھی اتنا ہی نیچے جائے گا، تو یہ بھی بالکل لائن کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ عین جو ہے وہ بھی بالکل اسی طرح ان جیسے الفاظ جیسا۔ تو اس طرح سے ہمیں جو ہے وہ پریکٹس کرنا ہے۔ فے بالکل بے کے جیسا ہے، اور صرف اس کا اوپر والا حصہ۔ آگے کاف وہ بھی اتنا ہی بڑا جتنے دوسرے الفاظ بڑے ہیں، جیسے جیم سین ہے اس طرح۔ قاف بالکل لائن کے اوپر پڑا ہوا ہے، گاف بھی بالکل لائن کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ ایک جیسے الفاظ ہیں دونوں، صرف اوپر جو ہے وہ اس کے سوشے کا فرق ہے اور کچھ نہیں۔ لام بالکل سیدھا، سیدھے الفاظ لکھنے ہیں۔ اگر آپ سیدھے الفاظ لکھیں گے تو یقیناً آپ کی لکھائی جو ہے وہ خوبصورت نظر آئے گی۔ اور اس کے بعد نون میم اور واو ہے۔ غور سے دیکھیں یہ بھی فرشی حروف ہیں، جس کو ہم جو ہے گراؤنڈ ورڈز بولتے ہیں۔ یہ لائن کے اوپر ہی پڑے ہوتے ہیں۔ آگے یہ چھوٹی یہ ہے، بڑے اچھے طریقے سے اتنے ہی بڑے سائز میں جتنے بڑے سائز میں قاف آ رہا ہے، اور بڑی یہ بھی فرشی حروف میں ہے۔ تین طرح کے الفاظ ہیں: فلکی حروف، فرشی حروف اور جڑ والے حروف۔ جو لائن سے نیچے جاتے ہیں ان کو جڑ والے حروف بولا جاتا ہے، جو لائن کے بالکل اوپر رہتے ہیں ان کو فرشی حروف بولا جاتا ہے، اور جو لائن سے اوپر کی طرف جاتے ہیں ان کو فلکی حروف بولا جاتا ہے۔ بار بار پریکٹس کرنی ہے، بار بار۔ اس طرح سے خوش خط لکھ سکتے ہیں بچے کہ بار بار جو ہے وہ الفاظ کی پریکٹس کریں، ایک جیسا سائز رکھیں، ایک جیسی شکل بنائیں۔ الفاظ جو ہیں ان کا سائز ایک جیسا ہوگا تو آپ کے لکھے ہوئے الفاظ خوبصورت نظر آئیں گے۔ اگر آپ نے سائز چھوٹا بڑا کر دیا، جیسے سین ہے، صاد ہے، عین ہے، تو پھر الفاظ اچھے نہیں لگیں گے۔ جب ہم جوڑ والے الفاظ لکھتے ہیں تب بھی ہمیں اس چیز کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کون سے الفاظ جو ہیں وہ فلکی ہیں، کون سے الفاظ جو ہیں وہ فرشی ہیں، کون سے الفاظ ہیں جو وہ جڑ والے الفاظ ہیں۔ جیسے انگلش میں ان کو بولا جاتا ہے اسکائی ورڈز، گراؤنڈ ورڈز اور روٹ ورڈز۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے، بار بار لکھنا ہے، صحیح طرح سے بچوں سے لکھوانا ہے
खुद देखें और अपने बच्चों को मोटिवेट करें कि इस तरह से लिखा जाता है। तो इंशाल्लाह बच्चे पेपर्स में बहुत खूबसूरत लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे, उनके नंबर भी पहले की निस्बत ज़्यादा आएंगे। तो इस तरह से हमें बार बार प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से प्रैक्टिस करने से लिखाई आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाती है। जैसे ये देखें, एक लाइन के ऊपर मैंने मार्कर के साथ लिखा है और एक लाइन को छोड़ दिया। फिर मार्कर के साथ जब भी लिखना है एक लाइन को छोड़ देना है, एक लाइन के ऊपर लिखना है, क्योंकि मार्कर का कट जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, उसकी वजह से हम जो है एक लाइन हमें छोड़ना ज़रूरी होती है। पेन के साथ जब लिखना है तब नहीं। देखें, ये सीन स्वाद और ये काफ एक जैसा साइज़ है इनका, और ये छोटी ये और ये जीम, फिर ऊपर भी बिल्कुल सेम उसके जैसे अल्फाज हैं, उसके जैसे अल्फाज हैं, एक जैसे अल्फाज। जब हम एक जैसे अल्फाज लिखने की कोशिश करते हैं तब हमारे राइटिंग जो है वो ठीक होती है और मार्कर को सही तरीके से पकड़ना है।